السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں سب سے پہلے کپڑے سینے کا ہنر، لکھنے کا ہنر اور سب سے پہلے علم سے نوازا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور اس وقت تھا جب لوگ گمراہی کی طرف بھٹک رہے تھے۔ اللہ نے اس وقت انہیں حق اور دین کی دعوت دینے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں لوگوں کو دعوت حق دیتے تھے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی عبادت اور تقوی اتنا زیادہ تھا کہ فرشتے بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور بولا، اے ادریس، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہاری دعاؤں کی بدولت لوگوں پر اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے کی بات سن کر اس فرشتے سے درخواست کی کہ وہ بولے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت سے پہلے جنت دکھائی جائے، جہنم دکھایا جائے۔ میں یہ دونوں عالم گھومنا چاہتا ہوں، اپنی موت سے پہلے یہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بات سن کر پہلے تو فرشتے نے انکار کر دیا، پر ان کی ضد کرنے پر فرشتہ مان گیا اور انہیں لے جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہ فرشتہ انہیں لے کر جنت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ کا حکم یہ ہوا کہ انہیں جنت سے باہر نہ نکالا جائے۔ جب موت کا فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ جو ایک بار اگر جنت میں داخل ہو گیا تو اسے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہی جنت میں داخل کر دیے گئے، انہیں زندہ ہی جنت میں اٹھا لیا گیا دنیا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بلندی پر اٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ علم اور محنت دونوں ہی اللہ کی نظر میں عظیم ہیں۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بلندی حاصل کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، بہترین واقعے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں شیطان کون ہے اور یہ شیطان کیسے بنا اور یہ کیسے پیدا ہوا؟ اس کے ماں باپ کون ہیں اور اس کے پاس کتنا علم تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شیطان بننے سے پہلے ایک عظیم فرشتہ ہوا کرتا تھا اور اس کا کیا نام ہے؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی پہلو پر۔ شیطان کے ماں باپ۔ شیطان جنات کی پیدائش سے، جب دنیا میں انسان مخلوق کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس وقت اس دنیا میں شیطانوں کا راج تھا۔ شیطان اس دنیا میں راج کیا کرتے تھے، اور شیطان یعنی کہ جنات ہر دنیا کے ہر کونے کونے میں صرف جناتوں کا پہرا تھا۔ جنات اس دنیا میں اس قدر تھے کہ پیر رکھنے کی تک کوئی ٹھکانا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جناتوں سے کہو کہ جا کر میری بندگی کریں، نہ کہ میری نافرمانی کریں، پر جناتوں نے انکار کر دیا اور وہ اپنی شیطانیت سے باز اور دنیا کے اندر اپنا ظلم برقرار رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان جناتوں کو سب کو نیست نابود کر دو، اگر یہ میری حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو مٹا دو سب کو۔ جناتوں کے اور فرشتوں کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سارے جنات مارے گئے اور کچھ رپوس کر دیے گئے جو پردے میں ہیں۔ انہیں جناتوں میں سے ایک بچہ بچا تھا جو اس وقت کافی چھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے آؤ، اور وہ بچے کو لے کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی بہترین پرورش کر، اس کی ایک اعلیٰ اور عمدہ پرورش کی گئی۔ اس پرورش کے بعد وہ ایک عبادت گزار فرشتہ بن گیا، اور اللہ کی ہزاروں سال اس نے عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے اللہ نے اس کے علم اور اس کی اس عبادت کو دیکھ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا اور جنت کا دروغہ۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کہیں وہ اس چیز سے گھبرا گیا اور بھاگ کر اللہ کے پاس گیا۔ اللہ سے اس نے پوچھا، اے میرے پروردگار، یہ کون ہے جس سے تیری پناہ چاہتے ہیں لوگ، تیری پناہ مانگیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ وقت آنے پر تجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے، ابھی میں تجھے نہیں بتاؤں گا، آنے پر تو سب جان جائے گا کہ شیطان کون ہے اور شیطان سے میری پناہ کیوں لینی چاہیے۔ اللہ کی یہ بات سن کر وہ فرشتہ لوٹ گیا اور اللہ سے اس نے اور دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر سے وہ اپنی عبادت میں لگ گیا، اور اس نے ہزاروں سال پھر سے عبادت کی،
اور وہ ایک عظیم فرشتہ بن گیا۔ ملاک الموت فرشتہ جبرائیل بھی ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے ابلیس ایک